السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 17، آج انشاءاللہ یہاں سے آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سورہ 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر جس زور کا میںہ برس رہا ہو، بادل سے جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی یا ان کے دیکھنے کی قوت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 17 میں دیکھیں، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی سی ہے، استوقد نارن، کہ جس نے آگ روشن کی، فلما، پھر جب، اضاءت، اس آگ نے روشن کر دیا یا وہ جب جگمگا اٹھی تو اس کا ارد گرد، ما حولہ، اس کا ارد گرد جگمگا اٹھا یا روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کا نور، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔
اب اس سے پہلے منافقین کے عیوب بیان کیے، اب ان کو اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ مثال سے مشکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مفرد کی مثال مفرد سے، جیسے زید کو شیر سے تشبیہ دے دی جائے یا چیتے سے تشبیہ دی جائے، اور ایک دوسری قسم ہے کہ ایک قصے کی دوسری قصے کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ بیان کی جائے، تو اس دوسری قسم کو مثال کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ الفاظ کے معنی بھی دیکھیں۔ مثلہم، مثل ان کے لغوی معنی ہے مثل یا مانند، لیکن اصطلاح میں اس مشہور کہاوت کو کہتے ہیں کہ جو عجیب چیز کے لیے بیان کی جائے، جیسے اردو میں بے درد آدمی کے لیے بولتے ہیں کہ جس کی ایسا آدمی کہ جسے کوئی درد وغیرہ نہ ہو، یعنی جو کبھی مصیبت میں گرفتار ہی نہ ہوا ہو، وہ مصیبت زدوں کو یا جو مصیبت کے مارے ہیں ان کے درد کو کیا جانے گا۔ تو یہاں یہی معنی مراد ہیں، چونکہ دلائل سے فقط عقل مند بات سمجھ لیتے ہیں، مگر مثالوں سے بے وقوف لوگ بھی بات سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ الفاظ کے معنی سمجھیں۔ مثلہم، مثل ان کے لغوی معنی ہے مثل اور مانند، لیکن اصطلاح میں اس مشہور کہاوت کو کہتے ہیں جو عجیب چیز کے لیے بیان کی جائے۔ اور یہاں چونکہ دلائل سے فقط عقل مند بندے بات سمجھ جاتے ہیں، لیکن مثالوں سے بے وقوف بھی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، احکام کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بے شمار مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور تورات و انجیل میں بھی مثالوں کی پوری صورتیں تھیں جن کا نام سورۃ الامثال تھا۔ کمثل، اس میں کاف زیادہ ہے کیونکہ کاف کے معنی بھی مثل ہی ہیں، جب مثل پر داخل ہو تو اس کے کچھ معنی نہ دیے، لیکن جیسے لیس کمثلہ شیء میں ہے کہ اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، کوئی شے اس کی مانند نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس جگہ مثل بمعنی حالت کے ہے، تو کاف اپنے معنی میں ہی ہے۔ آیت کریمہ کے یہ معنی ہوئے کہ منافقین کی عجیب حالت ہے، ان لوگوں کی حالت کی طرح ہے، یعنی ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، اب وہ دوسرے لوگوں کی مثال آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ استوقد، یہ وقود ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے آگ کا بھڑکنا اور اس سے شعلے نکلنا، اور ایندھن کو بھی اس لیے وقود کہتے ہیں کہ اس سے آگ بھڑکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے خوب تیز آگ جلائی اور اسے خوب بھڑکایا، اور نارن یہ نور سے بنا ہے جس کے معنی تڑپنا اور حرکت کرنا، چونکہ آگ میں بھی تڑپ اور حرکت ہے اس لیے اسے نارن کہتے ہیں۔ پھر چونکہ آگ میں روشنی بھی ہے اس لیے روشنی کو نور کہہ دیا گیا ہے، اور مینارے کو بھی اس لیے مینارہ کہتے ہیں کہ اس پر اذان دی جاتی ہے، اس کو دور سے دیکھ کر لوگ منزل کا پتہ لگا لیتے ہیں یا منزل کا تعین کر لیتے ہیں، اور چونے کو بھی نورا کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ فلما اضاءت دوء سے بنا ہے جس کے معنی ہے تیز روشنی۔ نور اور دوء میں یہ فرق ہے کہ نور ہلکی روشنی کو بھی کہہ دیتے ہیں، مگر دوء ایسی روشنی کو کہتے ہیں کہ جو بہت تیز ہو۔ اب قرآن کریم میں آفتاب کو ضیاء اور چاند کو نور فرمایا گیا ہے، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے بہت زیادہ ہے یا زیادہ تیز ہے۔ اب یہاں پہ اگلا جو لفظ استعمال ہوا ہے ذہبہ، عربی زبان میں ذہبہ بھی اور اذہبہ کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی اس کو لے گیا، لیکن یہاں ذہبہ بھی بولا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بالکل لے گیا، واپسی کی امید ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ ذہب السلطان بمالہ، بادشاہ نے اس کا سارا مال بالکل ضبط کر لیا ہے، یعنی کچھ نہیں چھوڑا، اب اس کی واپسی کی بھی امید نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے یہی لفظ اس لیے استعمال فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ رب نے ان کا نور بالکل بجھا دیا ہے، اب ان کے منور ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔
اب ذہب اللہ کہا گیا، یعنی ذہبہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کہ اس نور کو یا اس آگ کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے، دوبارہ آنے کی بالکل بھی جو ہے وہاں پہ امید ہی نہیں ہے۔ اور بنورہم، نور کے معنی ہے روشنی، یعنی جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کر دے، اور اس کا مقابل جو ہوتا ہے وہ ظلمت ہے، یعنی خود بھی تاریکی ہو اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ نور سے دور کر دے۔ اب یہاں پہ اس آیت کا خلاصہ سمجھیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ اول تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوش ہوئے اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان میں سے بعض نے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنا پر بعد میں منافقت شروع کر دی، اور ان کی اس حالت کو اس جماعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جو اندھیرے جنگل میں گر گئی ہو اور پھر انہوں نے روشنی اور گرمی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لیے خوب آگ بھڑکا لی ہو، اور جب آگ بھڑکنے لگی انہوں نے گرمی اور نور بھی حاصل کر لیا، تو اب وہ اس پر مطمئن ہو گئے کہ اب یہ آگ جو لگی ہوئی ہے یہ نہیں بجھے گی اور ہم اس کے فوائد سے محروم نہیں ہوں گے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک آگ بالکل بجھ گئی، اور ایسی بجھی کہ اس کا کوئی شعلہ یا چنگاری بھی باقی نہ رہی جس سے دوبارہ آگ جلا لیں، اور نہ ہی ایندھن ایسا بچا کہ جو آگ کو دوبارہ قبول کر سکتا، وہ آگ کو قبول کرنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اب یہ حیران و پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور ان سے نفع کی امید سے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا جو مثل آگ جلانے کی ہوا، حق تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی ان ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیے، یہ اس آگ کی روشنی ہوئی۔ پھر منافقین مطمئن ہو گئے جس طرح ہم نے کہ یہ زبانی کلمہ پڑھ لیا ہے اور زبانی اسلام قبول کر لیا ہے تو ہم دنیا کے فائدے حاصل کر رہے ہیں، تو شاید آخرت میں بھی ہم جو ہے وہ آخرت کے فوائد حاصل کر لیں۔ یعنی انہوں نے اسی پر اعتماد کر لیا اور اسی خیال میں تھے کہ اچانک ان کو موت نے آ دبایا اور اس آگ نے ان کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا۔ اب مرتے ہی ان کی جب دوسری آنکھ کھلی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ اب تو ان کے پاس نہ عمل ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو انہیں قبر سے یا حشر سے انہیں بچا سکے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ سمجھیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آفتاب کی شعاؤں سے کپڑا نہیں جل سکتا، لیکن آتشی شیشے کے ذریعے سے جل جاتا ہے۔ اسی طرح توحید کی شعائیں کفر و فسق کے خرمن کو نہیں جلاتی جب تک کہ نبوت کے آتشی شیشے میں سے چھن کر نہیں آئیں۔ پھر نبوت کی شعائیں بھی دل کی خواہشوں اور سامان گناہ کو نہیں جلاتی جب تک کہ وہ کسی ولی کے شیشے میں سے چھن کر نہ آئیں۔ توحید کی تاثیر کے لیے نبوت کی آڑ ضروری ہے، اور نبوت کی تاثیر کے لیے ولی کا دامن درکار ہے۔ اور یہ منافقین توحید کے کاہل ہی نہ تھے مگر نبوت اور ولایت سے علیحدہ، لہٰذا ان کا نور سرے سے ہی بجھ گیا۔ اب یہاں پہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو لوگ ولایت کا انکار کرتے ہیں تو انہیں بھی یہ نور کامل نصیب نہیں ہوتا۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور واپس لوٹنے والے نہیں ہیں یا واپس آنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ واپس نہیں پھریں گے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سمیون یا سمن جو ہے یہ سممن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کان کا بوجھ، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ جس سے سننے کی طاقت ہی چلی جاتی ہے، اور دوسرے وہ کہ جس کو اونچا سنائی دینے لگتا ہے۔ اور بکمن زبان کی اس بیماری کا نام ہے کہ جس سے حروف ادا نہ کیے جا سکیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس سے حروف بگڑ کر ادا ہوں، جس کو اردو میں توتلا پن کہتے ہیں اور عربی میں عقدۃ اللسان،
اور دوسرے وہ کہ جس سے بولنا ہی ناممکن ہو، جس کو اردو میں گونگا پن کہتے ہیں اور عربی میں اس کو خرسن کہتے ہیں۔ اور امیون آنکھ کی وہ بیماری کی جس میں بینائی بالکل جاتی رہے، جسے اردو میں اندھا پن کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک پیدائشی اندھا اور ایک کسی عارضے کی وجہ سے بیمار ہو جائے۔ تو یہاں پہ امیون سے مراد آنکھ اور دل دونوں کا اندھا پن ہے، کہ یعنی انہوں نے کفر کر کے اپنے بصارت و بصیرت کے نور کو ختم کر دیا، اس وجہ سے وہ اندھے ہو گئے، اب انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ فہم لا یرجعون، یعنی اب وہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے رائے راست یا رائے حق پر آنے کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی بینائی قائم ہو جس سے وہ راستہ دیکھ سکے، دوسرا یہ کہ اس میں بولنے کی طاقت ہو، کسی کو پکار کر اس کی مدد سے رائے راست پر آ جائے، راہ حق پر آ جائے، اور تیسرا یہ کہ اس کے کان درست ہوں کہ کسی ہادی کی آواز سن کر درست ہو جائے۔ جب ان منافقین کی یہ تینوں قوتیں ختم ہو چکی ہیں تو اب ان کے کفر سے لوٹنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان سے نا امید ہو کر انتظار کی تکلیف سے بچ جائیں، اب ان کا انتظار نہ کریں۔ اور اس آیت میں ایک اور بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی عضو کام کا ہے جو اپنے مقصود کو پورا کرے، جو اپنے مقصد کو پورا کرے، اور جس میں یہ صفت باقی نہیں وہ عضو بیکار عضو ہے۔ چونکہ زبان حق بولنے، کان حق سننے، آنکھیں حق دیکھنے کے لیے عطا فرمائی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی دنیاوی کام اس سے لیے جائیں وہ سب اس کے تابع ہیں۔ جب ان اعضاء نے اپنی اصلی کام نہ کیا، ان کا جو مقصد تھا وہ پورا نہ کیا، تو یہ بیکار، ان کو بیکار کہا گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حق تعالیٰ کی طرف خوشی خوشی رجوع کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں عزت و کرامت سے بلایا جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے مبارک روح اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اور جو خوشی خوشی اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، رب کی طرف نہیں آتا، اس کا انجام کار، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوتی ہیں، اور فرمایا جائے گا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یعنی ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اوندھا، گونگا، بہرا اٹھائیں گے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریا سے عبادت کرنا، اور خالق کو چھوڑ کر خلق سے امیدیں وابستہ کر لینا۔ یعنی یہ ایسی بیماری ہیں کہ جو دل میں جو نور ایمان ہوتا ہے اس کو سلب کر لیتی ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یا پھر جیسے زور کا میںہ برس رہا ہو بادل سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم ٹھونستے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے باعث، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اب ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے، منافقوں کی دوسری ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ شاید اس مثال سے وہ صحیح طرح سمجھ جائیں۔ منافقوں میں سے دو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے مشرکوں کی طرف بھاگے، راستے میں یہی بارش آ گئی جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اس میں سخت گرج اور چمک تھی۔ ان کا یہ حال ہوا کہ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں اس سے ہمارے کان ہی نہ پھٹ جائیں، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہو جاتی تو پھر ٹھہر جاتے۔ آپس میں کہنے لگے شاید اس گناہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، خدا خیر سے صبح کر دے، خدا سے خیر سے سویرا کر دے تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور معافی مانگ کے سچے مسلمان ہو جائیں گے۔ صبح ہوئی، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے۔
تو یہاں پہ منافقوں کی یہاں پہ یہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ شاید وہ واپس لوٹ آئیں۔ تو یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کا سیبن، یہ سیبن صوبن سے بنا ہے جس کا معنی اترنا، جھکنا اور ارادہ کرنا ہے، اور سر جھکانے کو بھی تصویب الراس کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ من السماء سمون سے بنا ہے جس کا معنی اونچائی، بلندی، اور آسمان کو سماؤن اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ اونچا ہے، اور بادل کو بھی سماؤن کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اونچے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ سمجھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو یہودی آئے یا چند یہودی آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ رعد اور برق کیا چیز ہے۔ یہ رعد اور برق، یہ بادل کی آواز، اور برق اس کے چمک کو کہتے ہیں، یعنی اس کی بجلی کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اور یہ آواز اس فرشتے کی ہے جس سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے، اور برق اس کا آتشی کوڑا ہے جس سے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ وہ فرشتہ شہد کی مکھی کے مشابہ ہے، مگر اس کی قوت کا یہ حال ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آوازیں اس فرشتے کی تسبیح کی ہیں، اس لیے اس آواز کو سن کر تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں پہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص بادل کی کڑک اور گرج سن کر یہ دعا پڑھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ شخص بجلی گرنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس پر اس دن جو ہے اگر اس نے یہ دعا پڑھ لی تو اس کی وجہ سے محفوظ رہے گا، اس پہ بجلی نہیں گرے گی۔ اب یہاں پہ من الصواعق کی صواعق صاعقہ کی جمع ہے، یعنی گرنے والی بجلی کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر گر کر اس کو جلا ڈالتی ہے۔ حذر الموت، حذر ان کے معنی ہے ڈر اور پرہیز، یعنی بچنا، یعنی موت کی ڈر کی وجہ سے یا موت سے بچنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس مثال کو کیسے آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور مثال کی ضرورت ہوگی۔ منافقین کو سمجھانے کے لیے دوسری ایک اور مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ شاید وہ رائے راست میں آ جائیں کہ اندھیری رات ہے، سنسان جنگل ہے اور وہ طے کر رہے ہیں کہ اچانک ان کو نہایت کالا بادل نے آ گھیرا ہے اور یہ لوگ سخت اندھیرے میں پھنس جائیں گے یا پھنس گئے ہیں۔ پھر اس سے تیز بارش، تیز بجلیاں اور گرج ظاہر ہو رہی ہے۔ گرج کو سن کر ان لوگوں کو اپنی موت کا اندیشہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے لگتے ہیں کہ کہیں اس آواز سے ہمارے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، اور بجلی کی روشنی پا کر چلنے لگتے ہیں اور اندھیرا ہو جانے پر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ غرض کے عجیب کشمکش میں وہ پھنس چکے ہیں اور وہ اس حالت میں نہایت ہی حیران و پریشان ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ اب یہی حال ان منافقوں کا بھی ہے کہ اپنی زندگی کی اندھیری رات میں دنیا کا جنگل وہ طے کر رہے تھے کہ اچانک ان کے شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے جو کہ رحمت الہی کا گہرا بادل ہیں، اور آپ پر قرآن کریم کی جو آیات اترنے لگیں وہ تیز بارش کی مثل ہیں۔ جس طرح بارش تمام زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے اور اس میں باغات اور کھیت وغیرہ لہلہانے لگتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کی بارش نے دلوں کی زمین میں ایمان کے باغ لگا دیے، اور ان باغوں میں تقوی اور پرہیزگاری کے پھول پھل کھلنے لگے، پھول پھل لہلہانے لگے۔ مگر اس قرآن میں شرعی احکام اور جرموں کی سخت سزائیں پا کر اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کا حکم پا کر، یا جہاد اور قتال کا حکم جو کہ مثل گرج اور کڑک کے ہے، یہ منافقین ان حکموں کو نہ سننے کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ کہیں یہ کلام ہمارے دلوں پہ اثر نہ کر جائے، جس سے کہیں ہماری دنیاوی عیش و آرام میں فرق نہ آ جائے اور مال کی زکوٰۃ دینی پڑ جائے، اور جہاد میں کہیں ہمیں نکلنا نہ پڑ جائے کہ ہماری جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کہیں قتل نہ کر دی جائے، ہم شہید نہ ہو جائیں، کیونکہ انہیں آخرت پہ امید نہیں تھی، آخرت کو انہیں یقین نہیں تھا۔
تو اس وجہ سے وہ یہ کام کرتے تھے، لیکن انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت سے کفار کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تو سیاہ رات کو سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چینٹی کی جو قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں وہ بھی بخوب جانتا ہے۔